بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی پیٹ نہیں پھولے گا۔ سخاوت ایک اصول بھی ہے، جو تم تقسیم کرو گے تمہارے پاس اس کی فراوانی ضرور ہوگی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو یا پھر محبت ہو۔ خوش رہا کرو، حالات بدلو یا پھر حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل اجزاء خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو۔ الٹی، متلی یا پھر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھانے سے آرام آ جائے گا۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر کھجوریں کھاتا ہے، اس پر جادو اثر نہیں کرتا، اس کا معدہ درست رہتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، دبلی پتلی رہے گی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو انڈے کا چھلکا باریک پیس کر انگوری سرکے میں ملائیں اور رات کو چہرے پر لیپ کر کے صبح منہ دھو لیں۔ چند ہی دن میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ رات کے وقت خواب میں گھوڑا نظر آنے کی تعبیر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے یا کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا 1 قطرہ روز رات کو آنکھوں میں ڈال کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرے پر گلو آتی ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پیئے۔ چہرے پر سے جھریاں اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مرغی کے پروں کو کچا پیاز ہمیشہ دوپہر میں کھائیں، کیونکہ اگر شام کے وقت کچا پیاز کھائیں تو اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے پودینے کے چند پتے چبا لیجئے تو رات کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر نزلہ زکام سے آرام نہ آ رہا ہو تو فوری آرام کے لیے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں کیونکہ یہ شربت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے گھر میں پانی میں نمک ملا کر اسپرے کریں، اس سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کے چھلکے اگر گھر، دروازے پر یا کسی ایسی جگہ پر لٹکا دیے جائے تو گھر پر کبھی جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ جس عورت کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو تو اس عورت کو بارش کا پانی پلائیں، کچھ عرصے بعد بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں 3-4 ماچس کی تیلیوں یا پھر 1 موم بتی جلانے سے بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ واش روم میں نہانے کے لیے اسٹیل کے ٹب میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے گریز کریں۔
کیونکہ اس سے معدے میں السر ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھائیں تو پیٹ کبھی نہیں پھولے گا۔ رات کو عطر یا پرفیوم لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے اور ان پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اگر اذان کے وقت جھاڑو لگایا جائے تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کام کرنے کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنگترے کا جوس پی لیں، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر پرندوں کا جھوٹا پانی پی لیا جائے تو اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ انڈا کھا کر چائے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کو خارش ہو تو بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورتیں حمل کے دوران گندم کے دانے بھون کے کھائیں تو حمل نہیں گرتا۔ آٹا گوندنے کے بعد آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ سر پر گیلا کپڑا رکھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں کبوتر رکھے ہوں تو ان کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لینے سے درد ہو جاتا ہے۔ چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی کا پانی جسم پہ موجود تل کے نشان پر لگانے سے تل کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی آتا ہو تو لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ چپاتی پکانے سے پہلے توے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے چپاتی نہیں جلے گی۔ دل کے مریض ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھ لیا کریں تو دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کمزور دل لوگ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران آپ کا دل خراب ہوتا ہو تو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بنائی تیز اور جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جس کی کھانسی کم نہ ہو رہی ہو تو اسے مچھلی کے سالن کا شوربہ بنا کر پلائیں، اس کی کھانسی رک جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھرے پیٹ سے جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز کھانے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہے اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمزور ذہن والے بچے کو خسخاس اور چنے کوٹ کر مصری ملا کر کھلایا کریں، وہ ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، یہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جو عورت خواب بھی دیکھے کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو سمجھ جائے کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ خواب میں سفر کرنے کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد خود کو فریش کرنا چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔